تو اب آپ کو آواز آ رہی ہے گرم انڈے. آپ نے کیا کہ انڈے گرم مل رہے ہیں بھائی یہاں پہ؟ مجھے تو حکیم نے کہا ہے گرم گرم انڈے کھایا کرو, ڈاکٹر نے مشورہ دیا تھا. آپ گرم انڈے کھانے کے لیے اتر گئے, ٹرین چل رہی ہے, آپ کو انڈے کھانے میں بڑا مزہ آ رہا ہے. تو یہاں انڈے کھاؤ گے, پشاور پہنچ کے نانی سے ڈنڈے کھاؤ گے کہ عید کے دن تمہیں بلایا تھا, تو 4 دن لیٹ پہنچ رہا ہے وہاں. تو ہماری بالکل سادہ سی اور آسان مثال دنیا میں یہی ہے. پیغمبر یاد دہانی کراتے ہیں. دیکھو اللہ نے ایک دفعہ ہمیں بتا دیا تھا, کافی تھا نا کہ تمہیں اس کام کے لیے بھیجا ہے. آدم کے ذریعے اعلان کروا دیا, کافی تھا نا. وہ نسل در نسل چلتا آتا. جیسے باپ نے ایک دفعہ بول دیا آپ کو بھائی تجھے ایمپریس مارکیٹ اس کام کے لیے بھیج رہا ہوں, کافی ہے نا. لیکن ابا بار بار یاد بھی دلا رہا ہے, دوسرے بندے کو بھیج رہا ہے, اس کو جا کے یاد دلاؤ تجھے اس کام کے لیے بھیجا ہے, گٹکے کی دکان پہ نہیں بیٹھ جانا. تیسرے کو بھیجا, اس کو یاد دلا تجھے میں نے ایمپریس مارکیٹ اس کام کے لیے بھیجا ہے, مہمان آنے والے ہیں, ایسا نہ ہو چرسیوں کے ساتھ بیٹھ جا ہے بھائی. میں کراچی میں انہی کی مثالیں دے رہا ہوں جن کے ساتھ کراچی کے لڑکے بیٹھتے ہیں. آپ بار بار کہنا گٹکے اور چرسی کی, بیٹھتے ہی نہیں کے ساتھ ہیں. ڈبو پہ جا کے بیٹھ جائیں گے اور گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ جائیں گے باہر گلی میں, یہی اور کہاں کوئی کسی سائنسدان کے پاس تھوڑی جا کے بیٹھیں گے. وہ کیا خیال ہے, یا کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے بیٹھ کے اس سے پوچھنا شروع کر دیں. وہ تو ایسی فضول چیزوں میں جا کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں. تو ابا نے بار بار یاد دہانی نہیں کراتا, لیکن اللہ نے کتنا رحم کیا, کیونکہ سزا بہت سخت رکھی ہے نا آخرت میں. اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ ابا ہیں, آپ یاد دلائیں. پھر اللہ نے کہا جاتا ہے 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے ہیں جو ہر دور میں یاد دہانی کراتے رہے. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا, لیکن علماء کو ان کا وارث بنا دیا کہ اب آپ کے بعد نبی نہیں آئے گا, لیکن علماء انبیاء کے وارث بن کے یاد دہانی کراتے رہیں گے. پھر اللہ نے تبلیغی جماعت نکال دی, وہ گھر گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے یاد دہانی کرا رہے ہیں. تو اتنے یاد دہانی کرانے والے کہ اتنا ابا بھی کسی کو یاد نہیں دلاتا کہ کس کام کے لیے بھیجا تھا. اللہ نے لاکھوں کروڑوں لوگ ہمیں یاد دہانی کرانے کے لیے بھیج دیے. یہ تو وہ ہیں جو لوگ ہیں جو ہمیں بتاتے رہتے ہیں یہ صحیح ہے, یہ کیا ہے, غلط ہے, یہ نہیں کرنا, یہ مقصد سے ہٹا دے گا. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں جو یاد دہانی کراتی ہیں. قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں قیامت کے دن اللہ ان سے کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تمہیں نصیحت حاصل ہو جاتی؟ کوئی بچپن میں ہی فوت ہو جائے معذور ہے. اللہ کہتے ہیں اتنی ایج میں نے تمہیں دی تھی جو سنبھلنے کے لیے کافی تھی. اور صرف اتنا نہیں تھا, وجاءکم النذیر, تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آتا رہا ہے. یہ ڈرانے والا کون ہے؟ علماء نے لکھا ہے صرف انسان نہیں ہے, بہت سے حالات و واقعات بھی انسان کو ڈراتے رہتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہ جتنے بڑے بڑے حادثات ہیں, اتنا بڑا سیلاب آیا, اتنی بڑی تباہی پھیلی ہے ملک میں, یہ بھی کیا ہے؟ نذیر ہے جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے. یہ تباہیاں, زلزلے, سیلاب اور طوفان کا آنا, یہ سب بتا رہی ہوتی ہیں کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. اب بے وقوف لوگ کیا کرتے ہیں, وہ صرف ان بحثوں میں الجھ جاتے ہیں. ابے سیلاب تو اس وجہ سے آیا کہ ڈیم نہیں ہے. یقیناً اس وجہ سے آیا ہے, یہ بھی وجہ ہے, لیکن کیا جن ملکوں میں ڈیم ہیں ان ملکوں میں تباہیاں نہیں آتی؟ ڈیم تو بنانے چاہیے, تو شریعت کا حکم ہے کہ اسباب اختیار کرو. لیکن یہ بھی تو سوچنے کی چیز ہے کہ جو لوگ اسباب اختیار کرتے ہیں کیا ان میں تباہیاں نہیں آتی؟ ان میں کوئی دوسرے قسم کی آ جاتی ہیں. جاپان کتنا اسٹیبل کنٹری ہے. اب آپ دیکھو چند سال پہلے کتنا بڑا زلزلہ آیا تھا جاپان میں, سارا نظام درہم برہم ہو گیا. چائنا میں چند سال پہلے اتنا بڑا زلزلہ آیا تھا, آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ زمین میں دھس کے ختم ہو گیا. کیا کر لو گے بھائی, کون لڑ سکتا ہے خدا سے؟ کتنی ترقی کر لو, کتنی ترقی کر لو, آپ نے سیلابوں کے آگے بند باندھ لیے, آپ نے زلزلہ پروف عمارتیں بنا دی. اب جاپان نے پتہ ہے زلزلہ پروف عمارتیں ایسی بنائی ہیں, ہمارے ایک دوست ہیں فوج میں بہت بڑے آفیسر ہیں, وہ جاپان ہو کر آئے, وہ بتا رہے تھے کہ ایسی زلزلہ پروف عمارت کے زلزلے میں عمارت پوری یوں جھکتی ہے اور پھر یوں جھکتی, ایسے لہرا رہی ہے عمارت, گر نہیں رہی. یعنی اتنا انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی اتنا خطرناک ترین زلزلہ بھی کیونکہ آتے ہیں نا بہت زیادہ, تو وہ 45 ڈگری پر بھی عمارت جھک کے وہ تباہ نہیں ہو رہی, وہ ایسے جناب عمارتیں یوں یوں جھک رہی ہیں. یہ ایسا اس میٹیریل انہوں نے اس کے اندر ڈالا ہے.
ہمارے یہاں تو ایک جھٹکا آتا ہے, عمارت جو زلزلہ پروف عمارت ہوتی ہے وہ بس 1 ملی میٹر جو ہے نا تھوڑا سا یہاں جاتی ہے, اس کے بعد اس کی ذمہ داری نہیں. پھر بھی آتے ہیں زلزلے, پھر بھی عمارتیں تباہ ہوتی ہیں, اور آپ نے زلزلوں کے آگے زلزلہ پروف عمارتیں بنا دی, آپ نے سیلاب روکنے کے لیے بند بنا دیے, پھر بھی تباہیاں آتی ہیں. وہ نئی قسم کی تباہیاں ہوتی ہیں. جو کورونا پھیلا ہے, آپ کو پتا ہے کروڑوں لوگ مر چکے ہیں اس سے, کروڑوں لوگ. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں پاکستان میں اتنے نہیں مرے, شاید ہو سکتا ہے نہ مرے ہوں اتنے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاکستان میں کیلکولیشن کوئی بھی مرے بھی ہوں گے تو کس کو پتا ہوگا کہ کیوں مرا ہے یہ. ہمارے یہاں بندہ مرا ہوا وہ پتا چلتا ہے کہ کیوں مرا یہ پتا چلتا ہے. ہمارے تو پتہ ہی نہیں چلتا بندہ مرا کیوں ہے. ایک ڈاکٹر تھے کینسر کے اسپیش تھے, کیا ہیں اللہ کرے ہیں ہی رہے, وہ مجھے کہیں گے آپ نے ہمیں تھے بنا دیا. وہ لندن میں ہیں, پاکستانی ڈاکٹر ہیں, کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ لندن میں کینسر کے پیشنٹ بہت ہیں. تو کہتے تھے میں خوش ہوتا تھا کہ الحمدللہ پاکستان میں اتنے کینسر کے پیشنٹ نہیں ہیں, پاکستان بچا ہوا ہے. کیونکہ جو کیلکولیشن جاتی تھی نا, جو گورنمنٹ کی جو ایک کیلکولیشن ہے ہمارے ہاں اتنے فیصد لوگ کینسر کے, اور لندن کی حکومت کی جو کیلکولیشن تھی وہ الگ تھی, وہ بہت زیادہ تھے. کہتے جب میں ادھر پاکستان آیا تو میں نے اتنے کینسر کے پیشنٹ دیکھے تو پتہ یہ چلا کہ ان کمبختوں کی کیلکولیشن ہی ٹھیک نہیں ہے. کوئی فرق نہیں ہے وہاں میں اور یہاں میں, یہاں بھی بہت ہیں. تو یہاں اتنے لوگ مرے, ہم اچھا گمان رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ کورونا سے نہیں مرے ہوں گے, لیکن اگر مرے بھی ہوں گے تو پتہ کہاں سے چلے گا, ہمارے یہاں کوئی حساب کتاب تو ہے ہی نہیں. لیکن دنیا میں بہت تباہی پھیلی ہے کورونا سے, بہت بڑی تباہی. بڑی بڑی کروڑ پتی کمپنیوں کا دیوالیہ نکل گیا ہے. کیا تھا؟ اور آپ کو پتا ہے آج کل باہر ملکوں کے ویزے بھی ٹھکا ٹھک لگ رہے ہیں. میں بھی عمرے کے لیے گیا نا ایئرپورٹ پہ, تو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اتنا رش میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا. ورنہ ہم تو بیرون ملک سفر ہوتے رہتے ہیں, جو ڈومیسٹک فلائٹس ہوتی ہیں نا جو اندرون ملک, اس میں تو رش ہوتا ہے. بھئی گرمیوں کی چھٹیاں آ رہی ہیں تو سارے مری جا رہے ہیں, اور سارے پنجاب جا رہے ہیں, کوئی اسلام آباد جا رہا ہے, یہ ہوتا ہے. لیکن بیرون ملک پروازوں کا اتنا رش عام طور پہ نہیں ہوتا. اتنا رش تھا. میں نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا لندن جا رہا ہوں. تو آپ کہاں جا رہے ہو؟ میں امریکہ جا رہا ہوں. آپ کہاں جا رہے ہو؟ میں فلاں جاپان جا رہا ہوں. ابے بھائی کوئی ملک میں بھی کوئی رہ رہا ہے؟ میں نے تفتیش کی, میں نے کہا چکر کیا ہے, اتنی بڑی آبادی باہر کیوں جا رہی ہے؟ ایک وجہ, بہت ساری وجوہات ہیں, ان میں ایک وجہ کیا ہے, اتنی موتیں یورپ اور امریکہ میں جوان لوگوں کی ہوئی ہیں کہ ان کے ہاں ویکینسیز بہت ساری خالی ہو گئی ہیں, ٹھکا ٹھک جابیں مل رہی ہیں. اب آپ بھی ہو سکتا ہے بیان سن کے فوراً نکل جائیں, کوئی امریکہ کا ٹکٹ کرائے اور کوئی یار جاب یہاں تو مل نہیں رہی, چلو وہاں چلتے ہیں. ان میں ایک بات یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں قابلیت بھی ہے یا نہیں, تو آپ قابلیت پیدا کر لیں تو مل جائے گی جاب آپ کو. ایسا نہیں ہوگا کہ بیان سنا اور آدم علیہ السلام کا واقعہ کی بیس پہ آپ کو جاب مل جائے کہ جی ہمیں آدم علیہ السلام کا, وہ ان چیزوں کو وہ ویلیو نہیں دیتے, سمجھتے ہو, کیونکہ وہ تو نہیں مانتے نا اللہ رسول کو. تو اتنی بڑی آبادی ہلاک ہوئی ہے, اتنی بڑی آبادی, کتنے ترقی یافتہ لوگ ہیں یار. ایک اتنا سا وائرس ہے بھائی, چائنا میں ایک آدمی کو لگا تھا, وہ روک نہیں پایا. ایک آدمی کو چائنا میں وہ وائرس ہوا تھا. جو چائنا کا ڈاکٹر تھا نا, اس نے کہا کہ یہ عام وائرس نہیں ہے, یہ بڑا خطرناک وائرس ہے, اس کو روکو. اس ڈاکٹر کا وہاں کے ڈاکٹروں نے مذاق اڑایا کہ یہ چین چین پاں پاں کر کے باولا ہو گیا. یہ سمجھے ہو, یہ چونکہ چین چین پاں پاں چین پونگ کرنے کی وجہ سے اس کا کیا ہو گیا ہے, اس کا اوپر سے چین پونگ ہو گیا ہے, اس کی کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی. اس کا مذاق اڑایا, وہ خود کووڈ میں مبتلا ہوا, اس ڈاکٹر کا بھی انتقال ہو گیا, وہ بھی مر گیا. پھر 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 4. پھر چائنا بہت بڑی پاور ہے, تھوڑے سے لوگ تھے علاقے میں, اس نے کہا کنٹرول کر لیں گے ہم. پہلے تو اس ڈاکٹر کے لیے انہوں نے چنگ پونگ کر کے اپنی زبان میں دعائیں مغفرت کی کہ یار اس نے ہمیں صحیح کہا تھا, ہم نے اس کو کیا سمجھا مذاق. کیونکہ انہوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایک وائرس ہے اور اتنا ڈینجرس اور ایسے پھیل رہا ہے دنیا میں. نا انہوں نے بھی کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا کہ بھائی یہ علاقہ ہے اس کو بند کر دو یار, یہاں کے لوگ جانے نہ دو.
اللہ میاں نے کہا کہ نا 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 نا، ایسا پھیلاؤں گا دنیا کے گاؤں گاؤں میں، چپے چپے میں. وہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں مرے، ٹھیک ہے نا، بچ گئے، کیونکہ ہم اس سے بڑے بڑے وائرس ہضم کر چکے ہیں. ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ پاکستانیوں کا جو وہ سسٹم ہے نا ریزسٹنٹ پاور بیماریوں سے لڑنے کی، وہ بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری وجوہات ہیں نا. ہم تو گندے نالے پہ سوتے ہیں، وہاں کے جراثیموں نے ہمیں مارنے کی کوشش کر کے تھک ہار کے چلے گئے، اور کیا کیا کھا رہے ہیں ہم لوگ. تو وہ وائرس تو یہ تو بچوں کا کھیل ہے ہمارے. 2-3 چھینکیں آتی ہیں، جن کو کووڈ ہوا ہے نا، یہاں ایک دفعہ چھینکیں ٹیسٹ کرا ہوا ہے، پازیٹیو آیا ہے، اگلی چھینک میں وہ نکل گیا، وائرس ہی نکل گیا اگلی چھینک. لیکن مرے بھی بہت ہیں، بھی بتا دوں میں، ایسا نہیں ہے، اتنی خوش فہمی میں نہ رہیں، بہت لوگ مرے ہیں کووڈ میں بھی. تو کیسے ایک وائرس نے پوری دنیا کے نظام کو پلٹ دیا ہے، پوری دنیا کو اٹھک پٹک کر دیا ہے، اور ابھی تک جان چھوٹی نہیں ہے. شکلیں بدل کے آ رہا ہے، ڈرا رہا ہے میں پھر آ گیا، صحیح ہے نا، میں پھر آ گیا. اٹلی میں کیا تباہی مچائی ہے، لوگوں نے نوٹ ایسے روڈوں پہ پھینک دیے تھے. آسٹریلیا میں کیا تباہی مچائی ہے، اٹلی میں کیا تباہی مچائی ہے، ایران میں کیا تباہی مچائی ہے جاتی تھی. تو بھائی یہ سب اس بات کی علامتیں، ہم اللہ سے آگے نہیں نکل. یہ ایک وبا ختم ہوگی دنیا میں، کوئی دوسری پیدا کر دے گا اللہ نہ کرے، ہم کوئی خواہش نہیں ہے کہ پیدا ہو، لیکن سب اللہ کے ہاتھ میں. اور ہمیشہ سے وبائیں آتی رہی ہیں، ایسے گاجر مولی کی طرح لوگ جیسے ایسے آبادی مرتی ہے. آپ اپنے باپ داداؤں سے پوچھیں، گاؤں دیہاتوں میں جب وبائیں آتی تھیں کتنی تیزی سے لوگ مرتے تھے. ہمارے جاننے والے تھے بوڑھے، انہوں نے بتایا کہ جب طاعون کی بیماری ہندوستان میں پھیلتی تھی نا، ادھر ایک مریض کو ہم دفنا کے آئے، دوسرا جنازہ تیار. ہر آدمی اپنا انتظار کر رہا ہوتا تھا کہ میری باری کب آئے گی. ویکسین ایجاد ہو گئی ہے، ویکسینیشن شروع ہو گئی، ایک بیماری ختم نہیں ہوتی، دوسری بیماری کھڑی ہوتی ہے. یہ سب اس بات کی علامتیں ہیں. اللہ یہ نذیر ہے جو ہمیں ڈرا رہا ہے، یہ بھی نذیر ہے قرآن کے مطابق. یہ حادثات بھی ہمیں کیا کریں گے، ڈرائیں گے. اللہ کہتے ہیں بہت ساری چیزوں نے تمہیں ڈرایا تھا کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، ڈرے کیوں نہیں تم؟